رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة أو آية أوتيها رجل ثم نسيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام حضرت صدر محترم دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما، اکابر بزرگ علماء کرام، اساتذہ جامعہ، بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز طلبہ، ہمارے لیے آج نہایت خوشی، مسرت اور سعادت کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے آپ کے درمیان حاضری کی مناسبت سے ایک ایسی روح پرور مجلس میں شرکت کی سعادت میسر فرمائی جس کو نسبت اللہ رب العزت والجلال کے اس برگزیدہ اور عالی مرتبہ کلام سے ہے کہ جس سے زیادہ رفیع القدر کلام نہ اس سے پہلے اس روئے زمین پر انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل ہوا اور نہ اب صبح قیامت تک نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس اجتماع کو اور مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائیں اور قرآن مقدس سے سچی اور حقیقی وابستگی باری تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس موقع پر یقیناً ہم سب کی جانب سے وہ تمام کے تمام خوش نصیب اور عزیز طلبہ مبارکبادی کے مستحق ہیں جن کے سینوں کو اللہ رب العزت والجلال نے اپنے کلام مقدس کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے، چنا ہے، اور جو حافظ قرآن بنے۔ اللہ تعالی ان عزیز بھائیوں کے علم میں اور ان کی عمروں میں خوب خوب برکت عطا فرمائے اور ان کو بہترین حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم بعمل اور دین کا داعی اور مبلغ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جہاں یہ طلبہ عزیز مبارکبادی کے مستحق ہیں، وہیں ان کے اساتذہ کرام بھی حد درجہ مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ ان کی شبانہ روز محنتیں نہ ہوتی اور ان طلبہ کو بنانے کے پیچھے اگر ان کی جدوجہد نہ ہوتی تو اس معرکے کو سر کرنا ان کے لیے آسان نہ ہو پاتا۔
اللہ تعالی جملہ اساتذہ کرام کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائیں، اس مدرسے کو بھی ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائیں، اور ان عزیزوں کے والدین کو بھی اللہ رب العزت والجلال بہترین جزا و بدلہ مرحمت فرمائیں۔ جہاں تک قرآن کریم کی عظمت و اہمیت اور اس کے مقام و مرتبے اور علو و شان کی بات ہے، تو ان سب چیزوں سے ایک مسلمان اور خاص طور پر مدارس سے تعلق رکھنے والا طبقہ اچھی طرح جانتا ہے، اور پھر آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو بھی ہو چکی ہے، اور موجودہ حالات کے اعتبار سے قرآن کریم کو جس طرح اسلام دشمن طاقتیں نشانہ بنا رہی ہیں، اس کا جائزہ بھی ابھی ہمارے سامنے حضرت مولانا مفتی اقبال احمد صاحب دامت برکاتہم نے بہت خوبصورتی اور بڑی تفصیل کے ساتھ لیا۔ اس موضوع کو خاص طور پر اہل علم کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اور پھر عوام تک اس موضوع کو عام فہم انداز میں اور آسان اسلوب میں پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اسلام دشمن طاقتوں کے اعلی کار بن کر جو لوگ ہمارے درمیان آتے ہیں اور اللہ کی اس مقدس اور پاکیزہ کتاب کو نشانہ بناتے ہیں، تو ہمارے سماج کے ہر سطح کا انسان ایسے گستاخوں کا منہ توڑ جواب دے سکے اور ان کی شیطنت سے وہ متاثر نہ ہو پائے۔ قرآن پاک اللہ کا وہ کلام ہے، صداقت و حقانیت کی وہ چٹان ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی اللہ کے اس کلام سے ٹکرایا ہے، پاش پاش ہو گیا ہے، ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ کلام الہی اپنی حقانیت و صداقت کے ساتھ آج بھی موجود ہے، کل بھی موجود رہے گا، اور صبح قیامت تک انسانیت کی ہدایت کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ قرآن کو نشانہ بنانے والے آئیں گے اور بے نام و نشان ہو کر دنیا سے چلے جائیں گے، کوئی ان کو پوچھنے والا اور کوئی زبان ان کا ذکر کرنے والی نہیں رہے گی، لیکن اللہ کا کلام زندہ تھا، زندہ ہے، اور انشاءاللہ زندہ رہے۔ ہماری اور آپ کی ہر طرح کی کامیابی کا ضامن قرآنی تقاضوں کے اوپر عمل کرنا ہے، اور قرآن کریم سے سچی عقیدت و محبت، تعلق اور وابستگی کا مظاہرہ کرنا۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی عظمت و اہمیت پر گفتگو ہوئی، اور اس طرح کی مجالس میں اس موضوع پر گفتگو ہوتی بھی ہے، اور مسلمان جانتا ہے کہ حافظ قرآن کا کیا مقام ہے، اور کس طرح کا اعزاز اللہ کی بارگاہ میں حفاظ کرام کو دیا جائے گا۔ نہ صرف حفاظ کا اعزاز ہوگا، بلکہ ان کے والدین کے سروں پر بھی اعزاز کا وہ تاج رکھا جائے گا، جس سے پھوٹنے والی کرنوں کے سامنے آفتاب و مہتاب کی روشنی بھی مدھم اور کمزور پڑ جائے گی۔ یہ سب چیزیں بار بار ہمارے اور آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن یہ حقیر اس موقع پر سکے کے دوسرے رخ کی جانب بھی توجہ دلانا چاہتا ہے، اور تصویر کے دوسرے پہلو کو بھی مختصراً عرض کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے
کہ جس طرح اللہ کے کلام کو پڑھنا اور کلام الہی کی آیات کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لینا، یہ اعلیٰ درجے کی سعادت ہے اور عبادت کے برابر عمل ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک یاد کرنے کے بعد بھلا دینا یہ اللہ کی نگاہ میں بدترین جرم بھی۔ ہمیں اگر اللہ پاک نے قرآن پاک پڑھنے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے، چاہے دیکھ کر ہی ہم کلام الہی کو پڑھنے پر قدرت رکھتے ہو، چند آیتیں یا چند صورتیں ہمارے سینوں میں محفوظ ہوئی ہوں، پورے کلام پاک کا محفوظ ہو جانا یہ تو بڑے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، نور علی نور ہے۔ ہماری ذمہ داری اور فریضہ یہ ہے کہ جو کچھ قرآن پاک ہم نے پڑھا ہے، مرتے دم تک وہ ہمارے پاس محفوظ رہنا چاہیے، اس میں جلا تو ہو، اضافہ تو ہو، کمی نہ ہونی چاہیے غفلت کی وجہ سے۔ اگر ہماری غفلت و لاپرواہی کی وجہ سے اس میں کمی ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں ہم جواب دہ ہوں گے۔ میں نے آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں عرضت علی ذنوب امتی، میرے سامنے میری امت کے گناہ پیش کیے گئے۔ میں نے جب اپنی امت کے گناہوں کی فہرست پر نگاہ ڈالی تو جو سب سے بڑا گناہ میں نے اپنی امت کے اعمال نامے کے اندر پایا وہ کیا تھا کہ اللہ نے اپنے کسی بندے کو قرآن پاک کی کوئی آیت یا سورت سکھلائی اور پھر اس نے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سیکھی ہوئی آیت اور سورت کو بھلا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے بڑا گناہ میں نے امت کے نام اعمال میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ قرآن پاک کو یاد کر کے بھلا دینا اللہ کی نگاہ میں کتنا بدترین جرم ہے۔ اس لیے ہمیں اس پہلو کی جانب بھی توجہ دینی چاہیے، خاص طور پر ہمارے جو حفاظ کرام بھائی ہیں جو محنت کر کے قرآن پاک کے حافظ بنے ہیں، 2 سال میں، 3 سال میں، 3.5 سال میں، 4 سال میں، جن کے پیچھے اساتذہ کرام کی جدوجہد کا بڑا دخل ہے، وہ اب روزانہ اپنی زندگی میں تلاوت کا معمول بنائیں۔ کوئی دن ان کی زندگی کا ایسا نہ گزرنا چاہیے جس میں قصداً اور ارادتاً باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام نہ ہوا۔ یوں تو ہر مسلمان کو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن مکمل حفاظ کرام کو، یہ چند صورتوں کے حفاظ کو، یہ چند آیتوں کے حفاظ کو عادت بنا لینی چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کی، اس لیے کہ ہم قرآن کے محتاج ہیں، قرآن ہمارا محتاج نہیں۔ تو اللہ کا کلام ہے، غنی ہے، اللہ کی صفت ہے، ہماری ضرورت ہے قرآن، ہم قرآن کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم نے ادنا سی بے توجہی قرآن پاک سے بھرتی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ باری تعالی اس نعمت سے ہمیں محروم فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، تعاہدوا بالقرآن فوالذی نفسی بیدی لہو اشد تفصیا من الابل فی عقلها، قرآن کی نگرانی رکھا کرو، قرآن کی نگہداشت رکھا کرو، یعنی قرآن کو پڑھتے پڑھاتے رہا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائے رکھا کرو، اس لیے کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے،
رسی توڑا کر بھاگنے والے اونٹ سے زیادہ تیزی کے ساتھ قرآن انسان کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ جیسے صحرا میں اگر اونٹ گم ہو جائے تو تلاش کرنے والے تلاش کرتے کرتے تھک جائیں گے اور اونٹ کا پتہ نہیں لگ پائے گا۔ ایسے ہی اگر خدا نخواستہ دل سے دولت قرآن نکل گئی تو قرآن کو تلاش کیا جاتا رہے گا، خواہش کی جاتی رہے گی، تمنا کی جاتی رہے گی، لیکن پہلے کی طرح پھر اس دولت کا ملنا آسان نہیں ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے ذریعے امت کے ہر فرد کو قرآن پاک کی تلاوت کا عادی بن کر دنیا میں زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی۔ قرآن سے وابستگی میں دنیاوی فوائد بھی مثمر و پوشیدہ ہے اور اخروی نجات و سرخروئی بھی اسی راستے پر چل کر مل سکتی۔ اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے، آیات قرآنیہ میں اس مضمون کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گیا، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ ذکر کے ایک معنی نصیحت کے بھی آتے ہیں اور ذکر کے ایک معنی حضرات مفسرین نے شرف و عزت سے بھی کی ہے۔ اگر یہاں ذکر کو شرف و عزت کے معنی میں لیا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ قرآن کریم آپ کے لیے بھی عزت و شرف اور کرامت کا باعث ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی عزت و شرف اور کرامت کا ذریعہ ہے۔ اور ایک دن وہ آئے گا جب انسانوں سے سوال کیا جائے گا کہ کہاں تک تم نے کلام الہی کا حق ادا کیا۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کر کے قرآنی آیات کے معانی اور مفاہیم کو سمجھ کر کے اور قرآنی تقاضوں پر عمل کر کے اس کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی اور عزت و شرف ہمیں حاصل ہوگا۔ اور خدا نخواستہ ان حقوق کی ادائیگی میں اگر کوئی کوتاہی ہوگی تو دنیا میں بھی انسان کو خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی انسان کو ندامت و شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس کے ہر حق کی کامل طور پر ادائیگی کی توفیق نصیب کرے۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت سے غافل ہو کر قرآنی تقاضوں پر عمل کرنے سے غافل ہو کر اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سخت ترین وعید ایسے لوگوں کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے قرآن مقدس کا تعارف کیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان اور ارشاد فرمایا، کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وهو الفصل لیس بالہزل۔ اس کے بعد جواب میں آئے پیغمبر علیہ السلام اور ارشاد فرمایا، من ترکہ من جبار قصمہ اللہ ومن ابتغى الهدى في غیرہ اضلہ اللہ۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تم سے پہلے لوگوں کے واقعات بھی اس کے اندر درج ہے، بعد میں آنے والے اخبار کا بھی تذکرہ ہے، تمہارے درمیان جو معاملات پیش آ رہے ہیں ان کے سلسلے میں بھی فیصلہ کن باتیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ یہ اللہ کی فیصلہ کن کتاب ہے، دل لگی کی کتاب نہیں ہے، اس کو مذاق مت سمجھ لیں۔ اور پھر فرمایا، من ترکہ من جبار قصمہ اللہ، جو
سرکش قرآن کو چھوڑ کر دنیا میں جیے گا تو اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اسے پاش پاش کر دیں گے۔ عام طور پر پیغمبر علیہ السلام اتنی سخت زبان استعمال نہیں فرماتے، لیکن یہاں نبی کریم علیہ السلام قرآنی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کو جبار سے تعبیر فرما رہے ہیں، سرکش کا لقب ان کے نام کے ساتھ لگا رہے ہیں کہ جو سرکش قرآن کو چھوڑ کر دنیا میں جیے گا اور زندگی گزارے گا تو وہ چین سے نہیں رہ پائے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو قرآن کے علاوہ کسی اور راستے میں ہدایت و کامیابی اور عزت کا متلاشی ہوگا تو اللہ اس کو راستے سے بھٹکا کر چھوڑیں گے، وہ کبھی منزل تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ اللہ تعالی نے ہمیں قرآن پاک سے نسبت عطا فرمائی، تعلق نصیب فرمایا، قرآن کی خدمت کے مشغلے سے باری تعالی نے ہمیں وابستہ کیا ہے، جوڑا ہے، پڑھنے کے اعتبار سے ہو یا پڑھانے کے اعتبار سے۔ ہماری ذمہ داری دوسروں کے مقابلے میں اور بڑھ جاتی ہے قرآن حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پورے اہتمام و دلچسپی کے ساتھ اپنے مقدس کلام کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، جس طرح لوہے پر زنگ چڑھتا ہے جب اس پر پانی گرتا ہے، اسی طرح انسانی دلوں کے اوپر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تفصیل میں نہیں گئے، بس اتنا سوال کیا کہ یا رسول اللہ وما جلاؤها، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ دل پر اگر زنگ چڑھے گا تو اس کے اترنے کا طریقہ کیا ہوگا، دل کی صفائی کیسے ہوگی، دل کی دھلائی کیسے ہوگی؟ تو آپ نے دو نسخے تجویز فرمائے۔ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا کثرت ذکر الموت، اپنی آخری منزل کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کا استحضار و تصور اپنے دل کے اندر لایا کرو۔ جب یہ سوچو گے کہ ایک دن یہ جسم، یہ خوبصورت چہرہ، یہ اعضائے جسمانی جس پر ہم ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، مٹی میں مل جائیں گے، اور نہ جانے کس کس کی غذا بن جائیں گے، ہڈیاں رہ جائیں گی، گوشت پوشت سب گل جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں انسان کو جواب دہ ہونا پڑے گا، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو اس مرحلے سے اور اس منزل سے گزرنا نہ ہو۔ یہ تصور اگر انسان کرتا رہے گا تو خود بخود دل کے اندر رفت پیدا ہوگی، نرمی پیدا ہوگی، اور غفلت کی جو چربی چڑھ رہی ہوگی موت کے تصور سے وہ چربی پگھلنے لگے۔ ایک نسخہ آپ نے تجویز فرمایا، دوسرا نسخہ تجویز فرمایا وَكَثْرَةُ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اللہ کے کلام کی کثرت سے تلاوت کرو، اپنی زبان سے جتنا زیادہ کلام الہی کی تلاوت کرو گے اللہ تمہارے دلوں کو اتنا ہی مجلہ، مصفہ اور پاکیزہ بناتے چلے جائیں گے، اور ہر طرح کے غلط جذبات سے، سوچ سے، افکار سے، خیالات سے دل پاک ہوتا چلا جائے۔ یہ ایک حق ہے کلام الہی کا کہ کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے، اور پھر قرآنی آیات کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور سمجھ کر پھر اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ اصل یہ ہے کہ ہم کلام الہی نے جو روشنی دکھائی ہے اسی روشنی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے انزل علیکم القرآن لتعملوا به، تمہارے درمیان قرآن مقدس کو
اللہ رب العزت والجلال نے اسی لیے تو نازل کیا ہے، اتارا ہے، تاکہ تم اس پر عمل کرنے والے ہو، اس کے مطالبات کو، اس کے تقاضوں کو سمجھو اور اپنی زندگی کو قرآنی رنگ میں رکھنے کی کوشش کرو۔ جب تک قرآنی ہدایات و مطالبات کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہوگی، اس وقت تک کامل طور پر ہم کلام الہی کا حق ادا کرنے والے اللہ کی نگاہ میں قرار نہیں دیے جائیں۔ بہرحال باری تعالی اس موقع پر ہم سب کو کلام الہی کے جملہ حقوق کی ادائیگی کا سچا عہد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بہت مسرت کا، خوشی کا موقع ہے اور بڑے بابرکت لمحات ہیں۔ ایک قرآن پاک نہیں بلکہ 19 قرآن پاک ختم ہو رہے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں سورہ بقرہ بھی اگر کسی ساتھی کی مکمل ہوتی تھی تو وہ اپنے گھر والوں کو اور دوست و احباب کو جمع کیا کرتے تھے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوتے تھے۔ یہاں ایک نہیں 19 کلام پاک ختم ہوئے ہیں، تو یہ مبارک کی مجلس بہت ہی بابرکت ہے اور روحانیت سے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کی برکتوں سے ہم سب کو مالامال فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری آج آپ کے درمیان حاضری در حقیقت جناب حاجی حسین صاحب علیہ الرحمہ کی تعزیت ہی کی غرض سے ہوئی۔ اسی مناسبت سے معلوم ہوا کہ ختم قرآن کی مجلس کا بھی انعقاد ہو رہا ہے، تو اس میں شرکت کی سعادت بھی میسر آئی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اور ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ کی باری تعالی مغفرت تامہ فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے جملہ پسماندگان و متعلقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور اس مدرسے کو، مدرسے کے ذمہ داران کو، اساتذہ، طلبہ، معاونین و محبین سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔